بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد یہ الحمد للہ کیا ہے اور والصلاۃ لأہلہا یہ کیا ہے؟ مولا ساری حمد تیرے لیے جتنا تو اس کا اہل ہے، تیرے ساتھ تیرے لیے اتنی حمد ہے، اتنی تعریف ہے اور اتنی ثنا ہے جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اور اللہ کتنا اہل ہوگا میرے تو گمان اور تصور میں نہیں آ سکتا۔ رب کتنا، رب کے خزانے کتنے ہیں اور رب کتنا، رب کی طاقتیں کتنی ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، الحمد لأہلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ۔ اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور میں سلام بھیجتا ہوں، صلات بھیجتا ہوں مدینے والے کی ذات انور، ذات اقدس پہ جتنا کہ وہ اس کے اہل ہے۔ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، یہ لفظ ہے الحمد لأہلہ، الحمد لأہلہ۔ نماز میں اللہ اکبر کے بعد جو ثنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، یہ اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی حمد ہے۔ وتبارک اسمک، یہ اللہ کی حمد اور ثنا میں عظمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وتعالی جدک، یہ عظمت اور بڑھ گئی۔ ولا الہ غیرک، اور یہاں کے ختم ہو گئی۔ مولا جو اتنا جو ہے نا تو اتنا اہل ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل ہے ہی نہیں۔ ولا الہ غیرک، کوئی غیر اور ہے ہی نہیں۔ اگر میرے گمان میں، میرے خیال میں، میرے تصور میں، میری توجہ میں، میرے احساس میں، میرے ادراک میں اگر کوئی غیر ہے بھی تو نہیں ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ حسبی ربی جل اللہ، نافی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لأہلہ، میں حمد نہیں کر سکتا مولا تیری، ساری کائنات کے درخت قلم بن جائے اور سمندر سیاہیاں بن جائے اور ساری زمین اور آسمان ورق بن جائے اور ساری مخلوق کو میں بٹھاؤں اللہ کی حمد پہ، وہ حمد لکھیں، قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، زمین و آسمان کے ورق ختم ہو جائیں گے، میرے رب کی حمد ختم نہیں ہو سکتی۔ میرا اللہ اپنی تعریف کو بہت پسند کرتا ہے۔ جتنے لوگوں کو اس وقت بقا ہے اللہ کو بقا ہے، میرے رب نے جتنے لوگوں کو باقی رکھا ہوا ہے نشان کے طور پہ، نشان کے طور پہ، صدیوں سے یہ وہ تھے جنہوں نے رب کی حمد کی تھی۔ وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت کی جماعت ہے، وہ اولیاء صالحین کی جماعت ہے، جن کو آج ہم یاد رکھتے ہیں اور جن کے نام پہ اپنی نسلوں کے نام رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کی حمد کی۔ انہوں نے کہا اللہ باقی سب فنا، میرے اللہ نے کہا میری ساری عمر حمد کی ہے، میں ساری عمر تمہارے نام کو لوگوں کے ناموں میں زندہ رکھوں گا۔ کسی کا نام میں ہوں، کسی کا نام صدیق ہے، کسی کا فاروق ہے، کسی کا عثمان ہے، کسی کا علی ہے، اور کسی کا حیدر کرار ہے، کسی کا حسن ہے، کسی کا حسین ہے، کسی کا زین العابدین ہے، کسی کا عون ہے، کسی کا محمد ہے، کسی کا جنید ہے، کسی کا غزالی ہے، کسی کا شبلی ہے، کسی کا رومی ہے، کسی کا سعدی ہے،
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی حمد کو بیان کیا تھا، بندوں کے سامنے بھی تنہائیوں میں سبحان اللہ، اللہ کی حمد، والحمدللہ، اللہ کی حمد، ولا الہ الا اللہ، اللہ کی حمد، واللہ اکبر، اللہ کی حمد، یہ ساری اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی۔ اس نے اشتہار چھپوایا، نہ چھپنے والا، نہ بکنے والا، نہ کٹنے والا، نہ پتہ نہیں کیا اشتہار چھپوائے، واحد نمائندہ ملک قوم کی خدمت میں سرشار فلاں اشتہار چھپائے۔ اس کے پاس اشتہار پہنچا، ایک بڑا جیدار اس کی تصویر اور فوٹو لگا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ساری اس کی القابات، اس کی عزتیں، اس کی عظمتیں لکھی ہوئی تھیں، اور نیچے ایک چھوٹا سا لکھا ہوا تھا، خادم جناب کا خادم۔ اور یہ اس نے کہا یہ کس نے، کون ہے یہ بندہ؟ اس نے کہا یہ آپ کا ایک چاہنے والا ہے، اس نے آپ کی تعریف میں اشتہار چھپوایا ہے، اور یہ اشتہار جو ہے بانٹا ہے تاکہ آپ الیکشن جیت جائیں اور لوگوں کے دلوں پہ راج کریں۔ اچھا اشتہار چھپوایا، واہ، اس کو ذرا میرے سامنے لانا۔ سامنے لائے، او جناب، سینے سے لگایا، واہ کمال کر دیا، آپ نے ہماری تعریف کی۔ بڑی بڑی جاگیریں مل جاتی تھی بادشاہوں کو، جو اس کی شان میں قصیدہ اس کی محفل میں، اس کی کچہری میں اور اس کی عدالت میں بیان کرتا تھا، اور بعض کو ملک الشعراء جتنے شاعر ہیں ان سب کا سردار کا لقب ملتا تھا جب شان بیان کرتے تھے، اور بعض کو درباری شاعر قرار دیا جاتا تھا، سرکاری شاعر قرار دیا جاتا تھا جب شان بیان کرتے تھے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ساری اس کی شان، ساری اس کی عظمت، الحمدللہ رب العالمین اس کی شان، الرحمن الرحیم اس کی شان، عظمت۔ میرے رب نے اپنی عظمت اور شان کو اتنا وسیع کیا، اتنا وسیع کیا کہ میں الحمدللہ بس اب میں اتنا کہتا ہوں، مولا سارے قلم میرے ٹوٹ گئے ہیں، ساری زبانیں کنگ اور تھک گئی ہیں، اور سارے میری عقل کے احاطے اور جتنی بھی رینج تھی ختم ہو گئی ہے، میرا نیٹ ورک سارا ٹوٹ گیا ہے، میری چارجنگ ساری ختم ہو گئی ہے، تو آخری لفظ میرے ہاتھ کھڑے ہیں اور یہی کہتا ہوں الحمدللہ۔ واہ واہ، تیری شان بیان کرتا ہوں ایسے جتنا تو اس کا اہل ہے، تجھ سے بڑا اہل ہو کوئی نہیں سکتا، بس میرے آخری لفظ یہی ہیں۔ تقریر کرتے کرتے ان کی شان میں، ان کی حق میں کہنے لگا بس میں زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوتا، میرے پاس لفظ ختم ہو گئے ہیں، بس اتنا کہہ دوں کہ آپ ان کے دیکھنے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہیں۔ تقریر کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، تحریر کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں شان بیان کرنے والے بھی آئے اور اپنی شان سننے والے بھی آئے، لیکن رب کی شان سے بڑھ کے کائنات میں کسی کی شان نہ ہو سکی ہے، نہ ہوئی ہے، یا پھر اس کے بعد میرے محمد کی شان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی شان ہے اور کوئی شان نہیں۔ اگر اکیلی رب کی شان ہوتی پھر محمد، پھر کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہوتا۔ اگر مدینے والے کی شان ساتھ ملائی ہے تو کلمہ پورا تب جا کے بنتا ہے محمد الرسول اللہ۔ معلوم ہوا میرے رب کو اپنی شان کے ساتھ ساتھ مدینے والی کی شان بھی محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ اگر اپنی شان صرف محبوب ہوتی تو پھر کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہوتا اور ہم وہی پڑھتے۔ یہ کلمہ آدھا ہے، کلمہ پورا محمد الرسول اللہ۔ کلمہ تب جا کے پورا ہوتا ہے جب مدینے والے کی شان بھی دل میں اتر جائے۔ اس لیے زندگیوں میں ایک نقطہ یاد رکھیے گا، نماز ساری اللہ کی ہے، لیکن نماز میں بھی مدینے والے کی شان، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت، عجیب دعائیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت، یہ لفظ سارے جو آئے ہیں
یہ برکت والے، رحم والے، کرم والے، اس بات کی دلیل ہے کہ میرے رب کو میرے مدینے والے کی شان بہت محبوب ہے۔ تو اللہ پاک دو شانوں کو پسند کرتا ہے، وہ جو دونوں ہی کلمے کا حصہ ہیں، ایک اپنی شان لا الہ الا اللہ، اور ایک مدینے والے کی شان محمد الرسول اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اندر کا لباس ہے، یہ دکھایا جا نہیں سکتا، اور محمد الرسول اللہ باہر کا لباس ہے، یہ چھپایا جا نہیں سکتا۔ ہاں، ہماری زندگیوں کے پیرہن کے اوپر محمد رسول اللہ سجے، اور ہماری زندگی کے اندر میں لا الہ الا اللہ رچے۔ دوسرے لفظوں میں لا الہ الا اللہ جان ہے اور محمد الرسول اللہ شان ہے۔ لا الہ الا اللہ سے اندر انسان جاندار ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ سے زندگی شاندار ہوتی ہے۔ گھر بنا لیا، اینٹیں بنا دی، سب کو چھت ڈال دی، لیکن اس پہ پلستر، اس پہ روغن، اس پہ فرش، اس پہ کھڑکیاں، اس پہ دروازے یہ نہ لگائے تو گھر ہے لیکن ایک اسٹرکچر اور ڈھانچہ ہے، گھر نہیں ہے۔ چھت ڈل گئی، رہنے کے قابل شاید ہو گیا، لیکن اس گھر میں رہنا نصیب اس لیے نہیں کہ گھر تیار نہیں۔ ساری کائنات کا سارا نظام ہے، پر میرے مدینے والے کے بغیر سارا نظام ایسا ہے جیسا کہ کوئی رونق نہیں۔ یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، میرے رب کی قوت، میرے رب کی حیبت، میرے رب کی قدرت، میرے رب کی عظمت، جہو جلال، یہ دلوں میں اتر جائے۔ تسبیح خانے میں قیام، کسی فقیر کے ہاں قیام، یا میں تو فقیر ہوں، یا کوئی اللہ کا ولی اگر آپ کو کہیں مل جائے، میں تو اللہ کا ولی نہیں ہوں، اولیاء کا غلام ہوں، کسی اللہ کے ولی کے ہاں قیام، ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے رب کی عظمت اور مدینے والے کی محبت دل کے اندر اتر جائے۔ اور جس چیز کی عظمت ہوگی اور جس چیز سے محبت ہوگی، آخری لمحے میں وہی چیز سامنے میں نظروں میں گھومے گی، اور جس چیز سے محبت ہوگی چہرہ اطہر اس میں قبر میں دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، کون ہے، پہچان۔ اور اس وقت پہچان صرف اسی کو ہوگی جس نے دنیا میں مدینے والے کو پہچانا ہوگا، اور جس نے دنیا میں مدینے والے کو نہیں پہچانا ہوگا وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ ایک اللہ والے تھے، عالم تھے، بزرگ تھے، مولانا بشیر احمد صاحب، ان کے بیٹے تھے حافظ محمد امین صاحب، میرے استاد تھے۔ میں نے کچھ کلاسیں ان کے پاس پڑھا، پرائمری کی کلاسیں، چھوٹی کلاسیں، عرصہ ہوا فوت ہو گئے۔ ان کے والد صاحب جو تھے بہت بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے، اور بڑی توحید اور رسالت کے رچے بسے ہوئے تھے۔ وہ نعتیں کہتے تھے، لیکن نعتوں کے اندر اللہ کو اللہ کا مقام دیتے تھے اور مدینے والے کو مدینے والے کا مقام دیتے تھے۔ اتنا آگے نہیں نکل جاتے تھے کہ خود نبی کو رب بنا دے۔ ان کی نعتیں تھیں اور ان کا تقویٰ تھا، اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ کی محبت ان میں تھی۔ فوت ہو گئے۔ 2-3 دنوں کے بعد ان کا دوست آیا ملنے کے لیے، ٹیلی فون کا نظام تو نہیں تھا، اسے پتا چلا، کوئی تار بھیجی، کچھ ہوا کہ فوت ہوئے، قریبی دوست تھا، دوسرے شہر سے آیا۔ تو حافظ امین صاحب کو کہنے لگا کہ بھتیجے والد کی قبر پہ لے چل۔ 7 قبرستان تھا گھر سے تھوڑے سے چند گلیوں کے فاصلے پہ، قبر پہ لے گئے تو مراقب ہوئے، اور مراقب ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہاں لے آیا، تیرا والد کی قبر تو یہ نہیں ہے۔
اوکے ابا جی کہ ابھی تو قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، میں باپ کی قبر بھی بھول گیا ہوں. یہی ہے، یہی ہے. آپ شاید پھر توجہ کریں، اور پھر توجہ کی، مراقب ہوئے 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 کہنے لگے تو بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں. دراصل اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا عشق اتنا زیادہ تھا کہ ان کی میت کو جنت البقیع میں منتقل کر دیا گیا، اور وہ جو جنت البقیع میں کوئی گیا تھا وہ وہاں کا اہل نہیں تھا، اس کو یہاں شفٹ کر دیا گیا. عشق نبی اگر ہے سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں. ایک گروہ حج پہ گئے اور آخری ہر سال جاتے تھے، آخری کہہ کے گئے بھائی اب میں واپس نہیں آؤں گا، بس وہیں اب زندگی موت ہے، وہاں کہیں قبر نصیب ہو جائے. قافلے واپس آئے، وہ بھی واپس آ گئے. تو حیران ہوئے کہ آپ واپس کیسے آ گئے؟ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا وہاں، اور خواب یہ دیکھا کہ قبریں پھٹ رہی ہیں، میتوں کو اس میں سے نکالا جا رہا ہے، اور نکال کے دائیں بائیں مشرق مغرب رہا ہے، اور نکال کے دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب بھیجا جا رہا ہے. اور کچھ میتیں ہیں جو دائیں بائیں مشرق شمال جنوب سے آ رہی ہیں، اور ان کو اس قبرستان میں بقیع میں دفن کیا جا رہا. میں نے پوچھا یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس نے کہا جو یہاں دفن ہونے کے اہل ہوتے ہیں تو ان کو تو یہاں رکھا جاتا ہے، اور جو اہل نہیں ہوتے ان کو یہاں سے نکال کے دنیا کے کسی کونے میں بھیج جاتا ہے، اور اس کونے میں جو اہل رہتے ہیں اس کو یہاں لایا جاتا ہے. کہنے لگے میں نے کہا بس میں اپنے آپ کو پہلے اہل بنا لوں پھر یہاں قیام کروں گا. یہ دل چیر کے دیکھا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر تیرا کیا بنے گا قبر میں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہاتھ لگا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے ساتھ ہوگا؟ یعنی دل کے اندر ایمان کے اندر کا نور. فرمایا ہاں ساتھ ہوگا. پھر فرمایا کوئی خوف نہیں، پھر کوئی فکر نہیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو دفن کیا گیا، تو دفن کرنے کے بعد فرشتے آئے، پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا واہ ابھی 4 ہاتھ نیچے آئی ہوں، رب بھی بھول گئی ہوں، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ابھی تو میں آئی ہوں، رب بھی بھول گئی ہوں. یہ اس دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اس کے حبیب کی محبت ایسے نہیں اترے گی کتابیں پڑھ کے نہیں. یاد رکھیے گا صحابہ اہل بیت کے بعد بہت لوگوں نے بڑی بڑی عبادتیں کی، بہت بڑی عبادتیں کی. ان کو کوئی صحابی نہیں کہے گا. صحابی صحبت سے بنا ہے، صحبت سے ساتھ رہنے سے، اور ساتھ رہتے ہوئے جو ناگواریاں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جو لوگوں کی کڑوی کشاعری سنی، یا کبھی اندر سے کبھی باہر سے ناگواری کی کیفیات، اس پہ صبر کیا، اس پہ جمے. کیا ہوا؟ ہاں بھائی میری طرف دیکھیں اللہ والو، اس پہ صبر کیا اور اس پہ جمے اور چلتے رہے، مدینے والے کا ساتھ دیا. کبھی غربت، کبھی تنگ دستی، کبھی بچوں کا فقر، کبھی بچوں کا فاقہ، ساری چیزیں برداشت کی، ساتھ دیا. ان لوگوں کو تاریخ بتاتی ہے، تفسیر بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، نظام عالم بتاتا ہے یہی صحابی بنے. عبادت سے کوئی صحابی نہیں بنا، صحبت سے کوئی صحابی بنا. یہ چیزیں، یہ دل کی کیفیت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دل میرے ساتھ ہوگا، اور دل کا نور اور اس کے اندر کا ایمان، ہاں یہ صحبت سے چیزیں ملی ہیں. جو آپ حضرات یہاں
बिस्तर डाले हुए हैं कि जी पे है कि दर पर किसी के पड़ा रहूं, सरजेरे बारे मिन्नते दरबा किए हुए, जी चाहता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठा रहूं तसव्वरे जाना किए हुए। ये जो आपने अपना बिस्तर डाला हुआ और पड़े हुए हैं, हो गए वो कवाल कहने तेरे दर पे कुछ लेकर ही जाएंगे। घर वाले को कवाली बड़ी अच्छी लगी। कवाली जब खत्म हुई तो खुशा नहीं था, जूती खुशा ना हो तो वो नहीं था। उन्होंने कहा वो कहा गया, उन्होंने कहा वो ले गए, उनके पीछे दौड़े। उन्होंने कहा हम तो पहले कह के आए थे आए कि तेरे दर पे कुछ लेकर जाएंगे। हम तो कह के आए थे, ऐसे तो नहीं, हम ले आए, हमें अच्छा लगा। वो तो खुशल एक जूती ले गया। अरे आप तो बड़े ऊंचे सौदे लेने आए हैं, आप अल्लाह की मोहब्बत और मदीने वाले का इश्क लेने आए हैं, और मेरे पास नहीं है ये बता दो। मैं खाली बर्तन हूं, खाली भांडा हूं, खाली बर्तन हूं। मैंने अपनी विलायत बुजुर्गी का न कभी दावा किया न ऐलान किया। मुझे भी अल्लाह देगा, आपको भी अल्लाह देगा। फिर अल्लाह ने ये तरतीब बनाई हुई है, किसी के साथ जुड़ जा, किसी के साथ लग जा। फिर अल्लाह तेरी तलब पे, तेरी तड़प पे, तेरे अंदर के जज्बे पे तुझे भी देगा, मुझे भी देगा। तलब की बात बताऊं, आंखें खोले मेरी तरफ देखें फिर बताऊं, और थोड़ी देर के बाद आंखें नीचे झुका ली, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। जब मैं चुप हो जाऊं समझ लेना कि कहीं ना कहीं जो है वो टायर में कोई कांटा चुभा है। एक था अब्दुल्ला, किसी अल्लाह वाले की तलब तड़प में उसकी बेचैनी हुई, बेकली बेकरारी हुई कि कोई अल्लाह वाला मिल जाए, उसके हाथ में हाथ दूं और कुछ अल्लाह का रास्ता मंजिल मिल जाए। तलाश करते करते किसी ने बताया कि फलां बस्ती में बहुत दूर एक इलाका है, उसमें बस्ती है, फलां एक दरवेश रहते हैं, अगर तो उनके पास चला जाएगा अल्लाह अल्लाह सीख जाएगा। तलब सच्ची थी, तड़प सच्ची थी, जज्बा सच्चा था। चल पड़ा, मंजिलों पे मंजिल मारते मारते पता नहीं महीनों का हफ्तों का सफर करते जब वहां पहुंचा तो बस्ती के किनारे जाके पूछा कि इस नाम के दरवेश यहां रहते हैं, इस नाम के दरवेश यहां रहते हैं। ये एक निजाम है, मदीने वाले को मक्के वालों ने नहीं माना था, चंद लोग थे जिन्होंने साथ दिया था, माना मदीने वालों ने था। ये सच है। लोगों ने अजीब व गरीब बातें की उस दरवेश के बारे में, अजीब व गरीब बातें की। तलब सच्ची, जज्बा सच्चा, तड़प सच्ची। कहने लगा लोगों की बातें तो ऐसी अजल से चली हैं और चलती रहेंगी, हर दरवेश हर वली के बारे में, हर अहले बैत और सहाबा के बारे में। दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा वो तो फौत हो गए अभी चंद दिन पहले। जी भर के रोया, इतनी तलब से आया, इतनी तड़प से आया, फौत हो गए। फिर कहने लगा चलो उनका कोई वारिस जानशीन हो। उसने कहा कि कोई अहल नजर उन्हें नहीं आया, उनका कोई वारिस जानशीन नहीं, कोई खलीफा नहीं, कोई खलीफा नहीं, कोई खलीफा नहीं। ये एक होती है खिलाफत हुकूमत और एक होती है खिलाफत रूहानियत विलायत। खिलाफत जो हुकूमत है वो तो 4 खलीफातें वो खत्म हो गई, लेकिन जो खिलाफत रूहानियत है ये तो क़यामत तक चलेगी। बाद लोगों को मुगालता होता है कि खिलाफत तो खत्म हो गई, उनकी नॉलेज में कमी है। तो उनके दरवाजे पे किसी ने कहा इनका बेटा है, पर वो बेचारा दूसरी दुनिया का आदमी है, वो तू ना जा उसके पास। उन्होंने कहा चलो देख तो आऊं। दरवाजे पे बोरिया पड़ा हुआ था, कुछ सीढ़ियां चढ़ के दरवाजा खटखटाना पड़ता था। वो सीढ़ियां चढ़ा ना तो आवाज पैदा हुई पांव की, तो अंदर से आवाज आई अब्दुल्ला जल्दी आ, तूने देर कर दी। लगाओ कमाल है, लोग कहते हैं बेटा दूसरी दुनिया का आदमी है और ये कहते हैं तूने देर कर दी। और अब्दुल्ला का एक उस बुजुर्ग के बेटे का एक गुलाम था, नौकर, उसका नाम भी अब्दुल्ला था। वो बाहर से कुछ चीजें लेने गया था खाने पीने की और पीने पिलाने की।
اس نے جو آواز سنی اس میں کہ شاید وہی عبداللہ ہے. یوں اچانک تیر نشانے پہ لگا، اچانک. اب یہ گیا اور کہنے لگا کہ بس آپ نے میرے دل کی سمجھ لی ہے اور مجھے اللہ اللہ سکھا دیں. وہ بھی بیچارہ تھکا ہوا تھا. ابا جی گئے، لوگ گئے، کوئی رہا ہی نہ. ابا تھے تو مخلوق تھی، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے. ابا تھے تو سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. تو کوئی سارے چلے گئے. تو ان کا اس کی طلب، سچی طلب دیکھ کے کہنے لگا کہ بھائی اس کے لیے تو وقت لگتا ہے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے. انہوں نے کہا سرکار میں تو زندگی لایا ہوں، رب مل جائے، یہ ایک زندگی تو تھوڑی ہے. کہا بیٹی کہ ہمارا ایک باغ ہے، ابا جی ہوتے تھے تو لوگ باغ کی خدمت کرتے تھے. خشک ہو رہا ہے تو اس کو پانی دیا کر، اس کی خدمت کیا کر. صبح شام کی روٹی لنگر کی تجھے مل جائے گی، صبح شام کی سوکھی سوکھی اس کو بیچارے کو مل جاتی. خدمت کرتے 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 کوئی سال گزر گیا. وہ سال کے بعد آیا، کہنے لگے حضور کوئی اللہ اللہ سکھا دیں. ایسے دیکھ کے کہنے لگے آتا جاتا تو کچھ نہیں تھا، میری طرح معاملہ تھا. کہنے لگے کچھ بتا بھی دیا تو بھاگ جائے گا، باغ کا پانی کون دے گا، خدمت کون کرے گا. تو اس نے کہا بھائی ابھی تو کچا ہے، ابھی تو اہل نہیں بنا، ابھی جاؤ اور خدمت کر. ٹھیک ہے. عشق کرندہ دھوئے، نہ کھادے تھے نہ کھوئے. عشق مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. تھا تو سچی عاشق، سچا عاشق. طلب کی سچی، طلب سچی ہو، طلب سچی ہو. پھر راستے کی رکاوٹیں، پھر کانوں میں کوئی زہریلے بول بول دے، بدگمان کرے تجھے، مشکوک کرے تجھے شک، پھر کوئی نہیں. بس اس کا مرکز ایک، اس کا محور ایک، اس کی نظر ایک، اس کا آئی پوائنٹ، آئی بریک، اس کا نظام ایک ہوتا ہے. وہ کہتے بس یہی میں منزل پانی ہے. اور پھر چلے گئے. کوئی عرصہ ہی گزرا تھا تھوڑا کہ ایک دم محسوس کیا کہ مجھے میرے دل میں اللہ کی محبت کا نور آ گیا ہے اور مجھے اللہ نے اپنی محبت عطا فرما دی ہے. اور جو مراقب ہوئے، مراقبہ کیا، دیکھا اپنا مقام. اللہ نے مجھے اتنا مقام دے دیا کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے اعلان نہیں ہوتا، احساس ہو جاتا ہے. جب ولایت ملتی ہے اور اللہ کی محبت کا نور ملتا ہے پھر دل میں خود پتہ چل جاتا ہے. ہاں یہ پھر اس کے ذمہ ہے کہ اپنی ولایت، اپنی بزرگی ایسے چھپائے. اور میں جیسے عورت اپنے ناپاک کپڑے کو چھپاتی ہے اور چھپا کے رکھے. تجھے کون سی دنیا غریب، تجھے لوگ پہچان ہی نہ سکے کبھی کہ تو کیا تھا. کوئی کیا مغالطے میں پڑا رہے، کوئی کیا مغالطے میں پڑا رہے. اسی کشمکش میں زندگی گزار کے ہمارے پاس آ جا، تجھے کوئی پہچان ہی نہ سکے. مزہ تو یہی ہے نا، کوئی پہچان ہی نہ سکے. کوئی دنیا دار کہے، کوئی دیندار کہے، کوئی فقیر کہے، کوئی امیر کہے، کوئی کیا کہے، کوئی کیا کہے. جب اپنا مقام دیکھا کہنے لگا میرے مرشد کی برکت سے یہ مجھے مقام ملا. حیران کہنے لگا مرشد کا مقام تو دیکھوں، جس کے مقام کی وجہ سے مجھے مقام ملا. مراقب ہوا تو کوئی نظر ہوتا تو نظر آتا، تو کام تو فارغ تھا تاریخ کی طرح. لگو اچھا میرے مکھ مرشد کا مقام اتنا اونچا ہے میں پہنچ ہی نہیں سکتا. ہائے ہائے سچا جذبہ، سچی طلب، سچی تڑپ، سچا اندر کی کیفیت، سچی. ان کا اتنا مقام ہے میں تو پہنچ ہی نہ سکا. اور روتا دھوتا یہ روحانیت اور ولایت کی دولت سنبھالے اور اپنے مرشد کے پاس گیا، پیر صاحب کے بیٹے کے پاس، اور کہنے لگا آپ کی برکت سے مجھے رب نے یہ روحانیت کی دولت دی ہے. اس کے اندر کے جذبے نے اس کے دل پہ چوٹ ماری. یاد رکھیے گا بعض اوقات منبر پہ بیٹھے ہوئے حضرت نہیں ہوتا. یہ بات میری کان اور آنکھیں کھول کے سنیے گا.
اور یہ بات ہر ممبر سے بھی نہیں ملے گی. بعض اوقات ممبر میں بیٹھے ہوئے جو حضرت ہوتے ہیں وہ اصل حضرت نہیں ہوتے. بہت سے نیچے بیٹھے ہوئے ایسے صاحب مقام ہوتے ہیں جو اس کے مقام سے بھی اونچے ہوتے ہیں. لوگ اس کو سلام بھی نہیں کرتے، مصافحہ بھی نہیں کرتے، ادب بھی نہیں کرتے. لوگ اسی حضرت کو ادب کرتے ہیں، حالانکہ رب کی بارگاہ میں ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اب یہ اس کے خلوص پہ، سچے جذبے پہ جو چوٹ لگی نا، اس کی سچے جذبے کی وجہ سے اس کے دل پہ چوٹ لگی. کہنے لگا مجھے بھی توبہ کرا دے، میں نے تجھے باتیں کی تھی، بس تجھے ایسی بتایا تھا، میرے اندر کچھ نہیں ہے، میں نے تو 2 نمبری سے تجھے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. ہاتھ اٹھا میرے لیے، میں بھی توبہ کرتا ہوں. اب جو ہاتھ اٹھایا نا اور رویا، اور اس کی سچی طلب، اس کے سچی طلب اور اس کا سچا جذبہ جو رویا، رب کریم نے اس کو غیب کے نظام بنا دیا اور اس کو غیب سے عطا کیا، اور اس عبداللہ کی وجہ سے مرشد کو بھی ولایت دے دی. نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں. اسی وجہ سے اس کو بھی مقام ولایت، اپنی حضوری اور اپنی محبت اور اپنا پیار عطا کر دیا. جس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے پانے کی سچی طلب ہے، سچی تڑپ ہے، سچا مزاج ہے، سچا انداز ہے، وہ دل محروم نہیں رہ سکتا. اس دل کو رب دے گا. جس لینے والے کے پاس طارق جیسے کے پاس آیا ہے اور طارق جیسا نااہل ہے، اور تیری طلب سچی ہے اور اہل ہے، تجھے اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب تجھے غیب کی جناب سے دے گا اور تجھے رب خالی نہیں بھیجے گا. اگر تیرا جذبہ سچا ہے اور تیری طلب سچی ہے، تیری طلب سچی ہے، تیرے جذبے میں کھوٹ نہیں، اور جس سے تو لینے آیا ہے اس کے جذبے میں سارا کھوٹ ہے، لیکن تیری طلب سچی ہے، رب تجھے دے کے بھیجے گا، تیری جھولی کو خالی نہیں بھیجے گا. وہ بڑا کریم ہے، وہ بہت سخی ہے، وہ شہنشاہ ہے اور بڑا غیرت والا ہے. وہ کسی کی سچی طلب اور سچی طلب کو ضائع نہیں کرتا. ہاں وہ آنے والے کو دیتا ہے. میرے بندے تو چل کے آ تو صحیح میرے پاس، میں تجھے خالی نہیں بھیجوں گا، میں تجھے خالی نہیں بھیجوں گا. وہ بڑا کریم ہے، آقا ہے. حضرت خواجہ اویس کرنی تو نے دیکھا ہی نہیں، زیارت ہی نہیں کی، اور وہیں بیٹھے تڑپ رہے مدینے والے کی محبت میں، آقا کے پیار میں، وہیں بیٹھے تڑپ رہے. رب نے وہیں بیٹھے عطا فرما دیا. اور بڑی بڑی ہستیوں اور بڑے بڑے صحابہ کو فرمایا جا کے اس سے دعا کرانا، اور یہ دعا کرائی. حضرت عمر اور حضرت علی تشریف لے گئے اور ان کو ڈھونڈا. ہر سال حضرت عمر جو ہے اعلان کرتے تھے کہاں ہیں کوئی قبیلے مراد والے کہاں ہیں، اور پھر ان کو تلاش کیا اور وہاں اونٹ چرا رہے تھے، اور اونٹ چر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے، اور ان سے جا کے دعا کرائی جنگل میں عرفات کی طرف. طلب سچی ہو، پانے کا جذبہ سچا ہو، وہ غیر سے نہ دے. یہ اس کریم کی کریمی سے پھر نہیں، اس کی کریمی یہی ہے کہ وہ دیتا ہے. جس کی طلب، جس کی تڑپ اور جس کا جذبہ سچا ہو، اور سچے جذبے اور سچے طلب کے ساتھ آیا ہو، اور آ کے اس نے اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہو، اس کی طلب، اس کا انداز تبدیل نہ ہوا ہو. یاد رکھیے گا، میں ایک بات بتا دوں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں رہتے ہوئے میری بات غور سے سنیے گا، یہاں رہتے ہوئے اپنے جذبے کو ہر دم پڑھتے رہیے گا. اس سے ایک واقعہ سنو. ہندو کی ہولی ہو رہی تھی. ہولی میں ہندو ایک دوسرے پہ رنگ ڈالتے ہیں.
رنگ ڈالتے. دلی کی جامع مسجد سے مسلمان نکلا نماز پڑھ کے، قریب دکان سے پان لیا، پان منہ میں رکھا، پان کھاتا ہوا جا رہا ہوں. ہولی ہو رہی تھی سڑک پہ ہر طرف دائیں بائیں، ان کا فنکشن تھا. ایک سامنے گدھا کھڑا تھا، گدھا کھڑا تھا. اس نے گدھے پہ پیک پھینکی اور کہا لے تو بھی ہولی کھیل لے. رنگ دار لال رنگ والی پان کی پیک پھینکی کہ لے تو بھی ہولی کھیل لے. وقت گزرا چلا گیا. کسی نے مرنے کے بعد خواب میں پوچھا کیا بنا؟ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا تھا تو نے ان کافروں کی بشاشت، ان کافروں کا تشبہ کیا تھا جیسے انہوں نے کیا تھا، تو نے بھی ویسے کیا تھا، اسی بات پہ پکڑا ہوا ہوں. چلتے چلتے جذبہ نہ بدل جائے. آیا تھا کیا کرنے تسبیح خانے میں اور پڑ گیا کہاں؟ قدم میرے اٹھے تھے یہاں، اب اٹھ رہے ہیں کہاں؟ خیال کرنا، اندر کا جذبہ سدا سنبھال کے رکھنا. یہ بندہ ہل چلا رہا تھا، اللہ پاک سے محبت کرنے والا تھا، ہل چلا رہا تھا. ہل چلاتے چلاتے تھوکا اور قبلے کی طرف تھوک دیا. خیال ہوا کئی دفعہ میں نے اپنے آپ کو روکا، قبلے کی طرف کیوں تھوکا؟ اب کہنے لگا کہ اس منہ کو تو اٹھا، اس تھوک کو اپنے منہ سے، تھوکی ہوئی تھوک کو خود چاٹ، اٹھا اور پھر پھینک. تجھے نصیحت اور تجھے عبرت، تجھے سزا ہے. اور اپنا منہ زمین کی طرف قریب لے گیا. تھوک کے قریب پہنچا ہی تھا، اس کے سچے جذبے کی وجہ سے وہ تھوک لال اور ہیرا بن گئی. جذبہ بدلا اور جذبے نے کہا نہیں، ادب کے خلاف کیا ہے، ادب تیرا یہ نہیں ہے. وہ لال اور ہیرا بن گیا. اب اس کا جذبہ بدلا، اب اس کا جذبہ بدلا. اللہ نے ایک تھوک اور ڈال دو ایک اور ہیرا بن جائے گا. پہلے تو نہ دانستگی میں کیا تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، اب جان بوجھ کے اس نے تھوک ڈالی اور پھر قریب گیا اور منہ سے اٹھانا چاہا، وہ بچھو بن گیا، اس نے زبان پہ ڈسا، وہیں مر گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بندے چلے، حواری چلے. جذبے کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو تسبیح خانے میں آئے تھے کس جذبے کے لیے اور کہیں ہمارے جذبے میں کسی نے کوئی زہریلی بات کان میں ڈال لی یا کوئی اندر کا وسوسہ اٹھا شیطان نے یا شیطان نما کسی انسان نے، تو وہ جذبہ بدل گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بندے چلے اور کہنے لگے سرکار ہمیں اسم اعظم دیں، آپ کے پاس اسم اعظم ہے، آپ مردے زندہ کر دیتے ہیں اور آپ کو زمین کو حکم دیتے ہیں، وہ مردے اگل کے ان کو زندہ، بیماروں کو صحت یاب کر دیتے ہیں اور آپ ہر قسم کے کام، آپ کے پاس اسم اعظم ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میرے ساتھ چلو، اس جذبے سے نہ چلو، اللہ والے جذبے سے چلو، اللہ کو پانے کے لیے چلو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں راستے کی، اس میں نہ چلو. کئی سال چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، لیکن جذبہ یہی تھا، جذبہ یہی تھا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا پانے کا سچا جذبہ نہیں تھا. عیسیٰ نبی ہیں، ان کے ساتھ چلے. آخر ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اسم اعظم دے دیا. جب اسم اعظم انہیں مل گیا، اب کہنے لگے بس ٹھیک ہے، مقصد مل گیا، اب آپ کی کیا ضرورت ہے؟ نادان نادان نادان، اب آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آگے گئے دیکھا تو ان ہڈیاں پڑی ہیں، کہنے لگا وہ اس پہ آزماتے ہیں. اس میں اعظم پڑا، وہ شیر کی ہڈیاں تھیں اور شیر بھوکا تھا، دونوں کو کھا گیا. پڑا زندہ ہو گیا شیر اسی وقت، اور بھوکا تھا، بڑا شیر تھا، اس نے دونوں کو چیر ڈالا. کچھ اور لوگ چلے، کہنے لگے آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے، دے دیں، غریب ہیں، ناجائز خرچ نہیں کریں گے، اللہ کی مخلوق پہ خدمت کریں گے. میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں حکیم طارق کے پاس بھی سونا بنانے کا نسخہ. اس دن ایک بندہ کہنے لگا جی آپ سونے سے کام آگے بڑھ گیا، ابھی ہیرا ہے.
हालांकि सोना बनाने का नुस्खा मेरे पास है, कुछ सीखे तो दे दो, आज ही दे देता हूं। सोना, आप तो सो रहे हैं, अभी मेरे सामने कई चेहरे सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। एक बंदे ने एक आंख अभी खोली है। सो ना, यही सोना बनाने का नुस्खा है। तू कहता मैं सोता भी रहूं, और जिस वक्त करीम के देने का वक्त होता है रात के आखिरी पहर में, उस वक्त भी सोता रहूं और सोना भी मिल जाए, दीवाना है। जिस वक्त लुटाने का वक्त होता है उस वक्त तो तू सोए, लुटाने का वक्त। तो उन्हें कहने लगे कि हमें सोना बनाने का नुस्खा है। पीछे पड़े रहे। आखिरकार एक जगह गए तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सोना बनाने का नुस्खा ले लो। आगे देखा तो 3 ईंटें पड़ी थी। अब बातें समझ आया? वो सोने की ईंटें, वो सोने की ईंटें सोना बनाने के नुस्खे से उन्होंने सोना बनाने का नुस्खा उस पर आजमाया, तीनों सोने की बन गई। बंदे हैं 2, ईंटें हैं 3, और फिर जाम हुआ। वो आपको खबर है कि कहने लगे भूख लगी है, और बाज रिवायत में आता है बंदे भी 3 थे और ईंटें भी 3 थे। एक वहीं रहा, 2 को खाने के लिए भेजा। 2 ने कहा हम 2 हैं, खाने में जहर मिला देते हैं, एक तेरी एक मेरी, आधी आधी कर लेंगे। और एक जगह ये भी आता है कि सिर्फ ईंटें 2 थीं और बंदे 3 थे, और फिर उसको खाने में जहर मिला दिया। उसने कहा उसको मार देंगे। यूं करते कराते ईंटें वहीं पड़े रही और वो मर गए। और जब ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे वापसी पे, देखा कि वो लोग हैं ईंटों वाले, वो मरे हुए हैं, ईंटें वहीं पड़ी हुई हैं। आगे गुजरे, देखा तो वो शेर वाले मरे हुए हैं और शेर वापस हड्डियों की शक्ल में वहीं पड़ा हुआ है। हमारी जज्बे कहीं ना बदल जाएं। उसको ढूंढने निकले थे और अपना आप गंवा बैठे, कहीं अपना आप न गंवा बैठे। हमारे जज्बे कहीं ना बदल जाएं, हमारे जज्बे हमेशा सच्चे रहें। मैं तो रब को पाने निकला हूं, मैं मदीने वाले की मोहब्बत पाने निकला हूं, और जज्बा तेरा सच्चा है, जज्बा तेरा सादिक है, जज्बा तेरा खरा है। रब तुझे गैब के खजाने से दे के रहेगा, अता करके रहेगा। रब सखी है और सखी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता। हर सांस, हर पल, हर लम्हा अपने जज्बे को पढ़ते रहें, अपने जज्बे को पढ़ते रहें। जितना जज्बा हमारा सच्चा होगा उतना गैब के खजाने से दुनिया आखिरत के खजाने अता फरमाएगा। हर लम्हा अपने जज्बे को पढ़ते रहें। और फिर अगर जज्बे को पढ़ते रहेंगे, फिर अल्लाह पाक जल्ल शानहू दिल के अंदर की दरीचे और अंदर के खाने खोल देगा, और उसमें नूर जाएगा, उसमें मार्फत जाएगी, उसमें अल्लाह उसके हबीब की मोहब्बत जाएगी। अगर जज्बे सच्चे होंगे, नीयतें सच्ची होंगी, तो मुरादें भी सच्ची होंगी। वरना बता क्या कहेगा, इतना अर्सा गया कुछ मिला ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं। बर्तन तो लेके गया था वो जिसमें कुत्ता पानी पीता है, दूध वाला तो वो बर्तन दूध वाले के पास गया था दूध लेने के लिए, या फिर सो रहा था, हस्बे मामूल सो रहा था। और शाह अब्दुल कुद्दूस ने फरमाया कि हमारे पास तो आता ही नहीं तू। हुजूर मैं साल से आ रहा हूं, मैं तो आता है ऊँघता और सोता रहता है। मेरी 2-3 साथी ऐसे हैं बड़ी खिदमत करते हैं, मेरे पास आके ऊँघते हैं, सोते हैं, मुझे उन पर दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये बेचारे इतने अरसे से आ रहे हैं, बस ऐसे ही रहे। तो क्या बात कर रहा था? हाँ जी, बर्तन ही कुत्ते के
جس نے کتے نے پانی پیا، دودھ والا تو قیمتاً بھی اس میں دودھ نہیں دے گا، مفت تو دور کی بات، قیمتاً اس میں دودھ نہیں دے گا، میرا برتن ہی صاف نہیں، پھر کہتا ہے مجھے ملا نہیں۔ تو نے پانی کی کوشش کہاں کی؟ تو یہاں کے سوتا رہا، تیرے جذبے بدلے رہے، تیرا مزاج جو ہے تبدیل رہا، تو کہتے مجھے مل نہیں گیا، ملا نہیں۔ اپنے جذبوں کو ہر وقت تندرست رکھیں، صحت مند رکھیں، اپنی نیت ہر وقت اس پہ نظر رکھیں، میں بھی آپ بھی، میری نیت ہے کیا، میں آیا کیوں تھا، میں پانے کیا آیا ہوں، اور ہر وقت طلب میں لگے رہیں، وہ طلب میں لگے رہیں، جس پہ لگا دیا جائے وہ خدمت ہے، وہ عبادت ہے، وہ تسبیح ہے، وہ ذکر ہے، وہ اعمال ہے، وہ اجتماعی عمل ہے، جس پہ لگا دیا جائے اس پہ ہر پل لگے رہیں، اور اللہ کریم ہے، تیرے سچے جذبے کو دیکھ کے پھر غیب سے، جس طرح اس عبداللہ کو جو باغ والا تھا خود ہی غیب سے عطا فرمایا، تجھے بھی رب غیب سے عطا کرے گا، ہاں تجھے بھی رب غیب سے عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، تجھے رب تسبیح خانے سے خالی نہیں بھیجے گا، انشاءاللہ تجھے رب، میں نہیں کہتا میں تجھے تسبیح خانے سے خالی نہیں بھیجوں گا، میں نے تو اپنے آپ کی بات کہی ہی نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ تجھے رب تسبیح خانے سے خالی نہیں بھیجے گا، اور رب عطا فرمائے بس دکھ ہوتا ہے ان پہ جو آتے ہی اونگ جاتے ہیں، ان پہ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے یہ مسائل ہیں، اور میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں تو آئے کہاں تھے، تو آئے ہی نہیں تھے۔ اللہ مجھے بھی دل کی دنیا آباد کرنے کا سچا جذبہ ہے، اللہ میری بھی دل کی آنکھیں کھول دے، چہرے کی آنکھیں کھول دے، اللہ آپ کی بھی کھول دے، خوش قسمت ہو، رب کو پانے آئے ہو، مدینے والے کو پانے آئے ہو، اور یہ عبداللہ والا سفر ہے آپ کا بھی عبداللہ والا سفر ہے، تسبیح خانے والوں مبارک ہو، عبداللہ والا سفر ہے، بس پڑے ہو، رب دے ہی دے گا، اس کو بھی رب نے دیا تھا، اور اس کا بھی نظام ایسے تھا، وہ آیا تھا مجھ جیسے کے پاس، اس کی سچی طلب نے رب کو اس کو دیا، عبداللہ بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ عبداللہ بن جاؤ، تمہاری سچی طلب مجھے بھی دے گی، میں بھی محتاج ہوں، عبداللہ بن جاؤ، تمہاری سچی طلب مجھے بھی کوئی حصہ عطا کر دے گی، مجھے بھی کوئی ذرہ مل جائے گا، عبداللہ بن جاؤ، عبداللہ بن جاؤ، رب بڑا کریم ہے، عبداللہ جیسوں کو رب خالی نہیں بھیجتا، رب بڑا کریم ہے، عبداللہ جیسوں کو رب خالی نہیں بھیجتا۔ اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے، اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان سے مراقبہ، توجہ اور دھیان سے، اس تصور کے ساتھ مراقبہ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، پہلے عادت بنائے پھر عبادت بن جائے گی، اور توجہ سے، دھیان سے، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، اللہ کا نام اللہ کی محبت کے سچے جذبے سے۔ افضل الذکر لا الہ
رسول الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين
یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعطرته أجمعين آمین برحمتک یا. تو پھر عبداللہ بننا ہے نا، اس لیے کہ مجھے بھی عبداللہ بنانا ہے. آپ